آج کے واقعے کا انتخاب اس لیے کیا ہے، جو واقعے کا انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اب ممکنہ شبہ قدر کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج کی رات ماہ رمضان کی آخری عشرے کی دوسری تاخرات ہے، پھر 25ویں شب، پھر 27ویں شب۔ ظاہر علماء کرام نے ہمیں بتایا رمضان المبارک کی اہمیتوں میں سے اہم ترین اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس مہینے میں، اور ہم انہی راتوں میں ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ قرآن مجید سے متعلق بھی تو کچھ واقعات، کچھ گزارشات ہم بھی سیکھیں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں۔ تو قرآن مجید کی مشہور و معروف سورت جو کہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے، یعنی کہ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین میں کیا درجہ ہے؟ اب ظاہر ہے ورنہ تو ہم ساری کی ساری عمر گزر جائے قرآن مجید کی ایک آیت کی جو ہے وہ جو اس کا صحیح حق ادا کرنا ہے ممکن نہیں ہے، لیکن اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں کیا درجہ ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور سورہ یاسین میں واقعہ، قصہ کون سا درجہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سورہ یاسین کا کیوں انتخاب کیا ہے یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب نے سنی ہے سورہ، بزرگ تو آگاہ ہیں، ہم نوجوان اور بچوں کے لیے آج یہ قصہ عرض کر رہے ہیں تاکہ اگلی دفعہ جب کہیں کانوں میں سورہ یاسین کی آواز آئے تو تھوڑا سا ایک پس منظر ہمارے ذہنوں میں ہو کہ بات کیا ہے اس سورہ میں، بتایا کیا گیا ہے۔ اور پھر اگین ہم جب ان بڑی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں یا اس کے نزول کے حوالے سے فضائل سن رہے ہوں تو بھی ہمارے علم میں ہو۔ اب ظاہر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنی صورتیں نازل کی ہیں ہر ایک کی ایک خاص شان نزول ہے۔ بعض صورتیں بہت معاملات میں امتیازی خصوصیات کی عامل ہیں، مثلا سورہ فاتحہ، علماء کرام نے بتایا، ابھی مفتی سہیل حمزہ صاحب بتا رہے تھے ہمیں، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ بتایا گیا، یعنی ہم تو وہی جو اس دن بات ہو رہی تھی کہ ہم اللہ معاف کریں، ہم اہمیت ہی نہیں دیتے چیزوں کو۔ اگر ہم کہیں کسی کے پاس کوئی مسئلہ لے کر جائیں، دو لوگوں کے پاس، ایک کوئی بڑا خاص قسم کا علاج بتایا کہ آپ یہ کھا لیں اور یہ پھر یہ کاٹ کے پھر یہاں پہ رکھ دیں اور تو ہم اس کو بڑی خاص اہمیت دیں گے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی ہمیں کہتے ہیں کہ ایسا کریے 3 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیں، تو ہم کہیں گے اچھا یہ تو بس ٹھیک ہے، بڑی سیدھی سی بات کر دی۔ ایسا ہے نہیں، حالانکہ دور رسالت میں سورہ فاتحہ سے سانپ کے کاٹے کا علاج کیا گیا دور رسالت میں۔ اسی انداز سے سورہ فلق اور سورہ ناس جادو، سحر، جنات وغیرہ سے پناہ کے لیے تیر با ہدف ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، جو ہم نے علماء کرام سے سنا۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی زینت کہا گیا۔ اب اس سورہ جس کی ہم آج عرض کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے بھائی؟ اس کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اسے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ قلب قرآن، قرآن کا دل۔ اللہ اکبر! یعنی میں یوں کہہ دوں، قلب مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کا قلب ہے سورہ یاسین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، اس کتاب، اس قرآن کا دل کہا گیا سورہ یاسین۔ تو قرآن کریم کا یہ 36واں سورہ ہے اور 22ویں اور 23ویں پارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت جب دشمنوں کے درمیان آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہوئے اس انداز سے گزر گئے کہ وہ دیکھ ہی نہ پائے، دشمن ان کو دیکھ ہی نہ پائے، تو وہ سورہ یاسین ہی کی آیات تھی۔ اس سورہ کی ابتدائی کچھ آیات سے تو ظاہر بچہ واقف ہے، آپ سب نے سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما، تو یہ آپ سب سن چکے ہیں۔ تو واقعی کی طرف آنے سے پہلے ذرا ابتدائی آیات پہ غور کریں۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ قسم ہے اس حکمت والی کتاب کی، قرآن حکیم کی، کہ اے محمد آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی ابتدا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اسی کتاب کی قسم کھا کر میرے مصطفیٰ کی بڑائی بیان فرما رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اب آئیے اس واقعے کی طرف جو کہ سورہ یاسین میں درج ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ کوئی واقعہ اگر قرآن میں ہے تو یہی اس واقعے کے اہم ہونے کے لیے بہت کافی ہے کہ قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم جانا کہ قرآن مجید میں واقعہ بیان فرما دیا۔ اور پھر جو واقعہ قرآن کے دل میں ہو، سورہ یاسین میں ہو، کیا کہنا ہے؟ تو ذرا سنیے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ میں آیت نمبر 13 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، اے پیغمبر آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کریں جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔
پھر اگلی آیت ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اے پیغمبر آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کریں جب ان کے پاس رسول آئے تھے اس طرح کہ ہم نے دو رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کی مدد کو تیسرا رسول بھی بھیجا اور سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ نامی ایک بستی ہے، انطاکیہ نامی بستی کی جانب اللہ تعالیٰ نے اپنے دو رسول بھیجے یا پیغام دینے والے بھیجے جنہوں نے اس بستی میں قیام کیا. دو رسول. اب یہ رسول کون ہیں؟ روایات میں اختلاف ہیں. بعض روایات کے مطابق ان کے نام صادق اور صدوق ہیں. ایک دوسری روایت کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کے دو حواری تھے، شمعون اور یوحنا. بہرحال ان دو رسولوں نے، ان دو پیغام دینے والوں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق اس بستی میں آ کر قیام کیا اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا. آپ نے بہت سارے واقعات میں بہت سارے انبیاء کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آتے تھے بستی والوں کو دعوت دیتے تھے. اب آپ سورہ یاسین کے حوالے سنیے. قوم کیا کرتی تھی؟ قوم بت پرست تھی. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام ملتا ہے انتیخش، اس طرح کا نام تھا انتیخش. اس بادشاہ نے وہاں مندروں کے پجاریوں کو بڑی بڑی جاگیریں عطا کی ہوئی تھی. ان کے ذریعے عوام کو ایسے توہمات میں مبتلا کیا ہوا تھا کہ جو عوام تھی وہ بادشاہ کو ہی ان دیوتاؤں کا زمین پر نمائندہ سمجھتی تھی. یعنی ابھی سمجھ لیجیے کہ بادشاہ اور اس کے پجاریوں کی اس پالیسی کے باعث عوام اپنے معبودوں کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے. شہر میں ہر جگہ بت پرستی ہو رہی تھی، مندریں قائم تھیں اور یہ سارا سلسلہ جاری تھا. دیوتاؤں کے نام پر دھوکہ دے کر بت خانوں میں لایا جاتا، چڑھاووں کے نام پر بھاری رقومات بٹوری جاتی، یہ سارا سلسلہ جاری تھا. اور وہ اس لیے جاری تھا کہ بادشاہ کے اپنے مفادات پورے ہو رہے تھے. کیا مفادات پورے ہو رہے تھے؟ ایک تو یہ کہ پجاری عوام کے دلوں میں دیوتاؤں کے نام پر بادشاہ کا خوف اور دہشت بٹھاتے تھے، اور یہ سارا سلسلہ اسی انداز سے جاری تھا. آگے بڑھتے ہیں. تو انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے، لیکن لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ جب ان انبیاء نے دعوت حق دی تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ قرآن مجید نے بتایا اور سورہ یاسین نے بتایا. فرمایا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ان لوگوں نے کہا الا بشر مثلنا، تم سب ہمارے جیسے ہی بشر ہو، تم سب ہمارے جیسے ہی بشر ہو. آگے فرمایا وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کسی شے کو نازل نہیں کیا. ان انتم الا تکذبون، تم کاذب ہو، تم جھوٹے ہو. لوگوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے کوئی کلام نازل نہیں کیا اور تم جھوٹ بولتے ہو. تو اب ان رسولوں نے یا ان پیغام دینے والوں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ان رسولوں نے کہا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ سب کی سنی آیت. ہماری ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. جب قوم والے ان سے تکذیب کر رہے ہیں اور یہ آگے جواب دے رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا، قوم والوں نے، ان لوگوں نے کہا تم ہمیں نامبارک معلوم ہوتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. یعنی جب انبیاء آئے، پیغام پہنچایا تو لوگ نہ صرف جھٹلا رہے ہیں بلکہ تحقیر کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. اچھا یہ سارا معاملہ ایک طرف چل رہا ہے. اب آگے سنیے. گناہوں کے اس شہر میں ایک نیک دل انسان ہے، نام اس کا بتایا جاتا ہے حبیب نجار. حبیب نجار. نجار بڑھئی کو کہتے ہیں، کارپینٹر کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں. وہ پیشے کے اعتبار سے وہ شخص کارپینٹر تھا، بڑھئی تھا، حبیب نجار. تو گناہوں کی اس شہر انطاکیہ سے وہ اس درجہ بیزار تھا، اپنے بستی والوں سے، قوم اتنا بیزار تھا کہ اس نے اس شہر میں قیام کرنے کے بجائے شہر سے بہت دور، شہر کے آخری سرے پر ایک گھر بنا کر وہاں پہ رہنا اس نے شروع کر دیا تھا. حبیب نجار جو بھی کماتا تھا اس میں سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دیتا تھا. اچھا اپنی قوم سے محبت بہت کرتا تھا. اس کا دل کڑتا تھا اس بات میں کہ میری قوم والے، میرے بستی والے کیوں بہکے ہوئے ہیں، کیوں بھٹکے ہوئے ہیں، کیوں ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ انہیں سمجھاتا بھی رہتا تھا کہ بادشاہ کی اور اس کی بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو. اب جب یہ انبیاء آئے ہیں بستی میں تو اس شخص کو جس کا نام ہے حبیب نجار، اس کو اس کی اطلاع ملی
کیا کیا حبیب نجار نے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھا انبیاء کی طرف روانہ ہوا. انبیاء سے ملاقات کی، پیغام دینے والوں سے ملاقات کی، انبیاء کی دعوت سنی، انبیاء کی بات سنی. بات سن کر اس کو یقین ہو گیا کہ واقعاً یہی اللہ کے نبی ہیں. بس کیا کیا حبیب نجار نے؟ ان کے ہاتھ پر اپنے ایمان کی گواہی کا اعلان کیا. بستی پوری ڈوبی ہوئی ہے گناہوں میں، بت پرستی میں، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک شخص حبیب نجار، اس کو انبیاء کے آنے کی اطلاع ملی اور اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، گواہی دی. لیکن کمال یہ ہے کہ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بستی والوں کے پاس جا کر ان تک بھی انبیاء کا پیغام اور دعوت پہنچاؤں گا. ان کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو اب تو نبی آ گئے، اب تو پیغام دینے والے آ گئے ہیں، اب تو اگر کوئی شک ذہن میں تھا بھی تو دور ہو جانا چاہیے. اس نے یہ بات طے کی سورہ یاسین. اور اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شخص ان بستی والوں میں سے ہے. یہ شخص ان بستی والوں کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کتنے بدبخت ہیں، یہ جانتا ہے کہ کتنے متعصب ہیں، یہ جانتا ہے کہ کتنے طاقتور ہیں، یہ جانتا ہے کہ کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اور آپ سنیے گا آگے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ بستی والوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی کس کس انداز سے. لیکن یہ اپنے ارادے پہ قائم رہا کہ میں جاؤں گا اور بستی والوں سے اس بارے میں بات کروں گا. اب اس نے کیا کیا؟ حبیب نجار انبیاء کرام سے بات کرنے کے بعد اپنے بستی والوں کے پاس آیا ہے. اس بارے میں پھر قرآن مجید نے فرمایا، پھر سورہ یاسین نے فرمایا. اس واقعے کو اس طرح بیان کیا. کیا کہا؟ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتنے میں ترجمہ، اتنے میں شہر کے دروازے سے، شہر کے دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. یہ حبیب نجار کی بات ہو رہی ہے. دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہا مان لو، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں. اور بھلا میں حبیب نجار کہہ رہے ہیں، بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. کیا میں اس کے علاوہ کسی دوسرے خدا کو اختیار کر لوں؟ حالانکہ جب وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکے گی. وہ نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکے گی. اور یہ سب ساری وہ آیت ہیں کہ جو آپ لوگوں کی بہت سنی ہوئی ہے، جو مشہور و معروف آیات ہیں. مثلا میں ایک آیت سورہ یاسین کی 23ویں پارے کی پہلی آیت آپ سب کی سنی ہوئی. اس میں فرمایا وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے.